پیسہ ضروری ہے، پیسہ ضروری ہے۔ پہلے میں صاف صاف بتا دوں کہ یہ روپے پیسے والا چرچ نہیں ہے، ہم خوشحال خدمت والے لوگ نہیں ہیں۔ اگر آج آپ $1000 دیتے ہیں تو خدا سال کے آخر پر آپ کے سارے بل ادا نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی پیسہ ضروری ہے۔ بالکل اس طرح ایسا گھر جس میں آپ رہتے ہیں تو آپ اس گھر میں اس لیے رہتے ہیں کیونکہ پیسہ ضروری ہے۔ پیسہ نظر آتا ہے کہ آپ کون سی کار چلاتے ہیں، آپ کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کس قسم کا کھانا کھاتے ہیں، آپ کس طرح کے اپنے دانت والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کی میڈیکل انشورنس کس قسم کی ہے۔ اس لیے زندگی کا ہر پہلو کے لحاظ سے پیسہ وقت رکھتا ہے، اور ہم ایسا سوچ کر بے وقوف بن جاتے ہیں کہ پیسہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب ہماری مسیح طرز زندگی میں یہ بات نظر آتی ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ خدا کے پاس کچھ بھی بیچنے کے لیے نہیں ہے، آپ خدا سے کوئی بھی چیز خرید نہیں سکتے، کیونکہ زمین پہلے ہی اس کی ساری معمولی سے پر نظر آتی ہے۔ لیکن خدا پیسے کو استعمال کرتا ہے جبکہ وہ پہلے ہی سے جانتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمارے دل پر اثر ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ یسوع نے فرمایا کہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اور آج کی صبح سب سے پہلے کہیں گے کہ اے خدا تیرا شکر ان سب مددگار لوگوں کے لیے جو کرائسٹ آن ویل منسٹریز کی مدد کرتی ہیں۔ میں آپ سب کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، بے شک ایسے لوگوں کے لیے جو مسلسل اپنی داعیکیاں دیتے ہیں، منسٹریز کی مدد کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ آج کے پیغام کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ جب آپ سنیں گے تو یہ آپ کی توجہ ان امیدوں کی طرف دلائے گی جن کی ہم خدا سے امید کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیانتداری سے ہدیے دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو سادگی سے نہیں جانتے ہیں اور وہ پیسے والے خادموں کی طرف سے چھوڑ دیے گئے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور صحیفوں سے دکھانا چاہتا ہوں کہ خدا کا آپ کی آمدن کے حوالے سے کیا منصوبہ ہے آپ سب کے لیے۔ لہٰذا مرکز کی انجیل میں باب 12 میں اس آیت کے ساتھ پڑھنا شروع کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم پڑھیں مجھے کچھ اعداد و شمار بتانے دیں جو آج صبح میں نے دیکھے ہیں۔ یہ بتاتی ہے کہ 37% لوگ جو ہفتہ وار بنیادوں پر چرچ آتے ہیں وہ اپنے چرچ کو 0 ہدیہ جات دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ذرا سوچیں، 30 سے 40% لوگ جو چرچ آتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے کام میں کوئی مدد نہیں کرتے ہیں، چاہے جس طرح کے بھی حالات ہوں۔ اور جب ان کی آمدن کی بات آتی ہے، اس اضافے کے ساتھ ایسے لوگ جو باقاعدگی سے داعیکی دیتے ہیں وہ عموماً کم مقروض ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو داعیکی نہیں دیتے ہیں۔ یہ اندازہ میں نے نہیں لگایا بلکہ یہ سب اعداد و شمار بتاتا ہے۔ آئیے میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، ایسے لوگ جو باقاعدگی سے داعیکی دیتے ہیں عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ کم مقروض ہوتے ہیں ان کی نسبت جو نہیں دیتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات ہلا دینے والی ہے، 10 میں سے 8 لوگ جو باقاعدگی سے اپنی داعیکی دیتے ہیں ان پر 0 کریڈٹ کارڈ کا قرضہ ہوتا ہے۔ اور ان میں سے 28% لوگوں کی تعداد مکمل طور پر قرضے سے مستثنا ہوتی ہے جن پر کوئی قرضہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ ان کے پاس زیادہ حکمت ہے مالی معاملات میں، بے شک خدا حکمت دیتا ہے اور یہ زندہ خدا کی طرف سے ایک فائدہ مند بات ہے، وہ آپ کو تیز بناتا ہے۔ لیکن جو لوگ خدا کی مانتے ہیں اس کی فرم برداری کرتے ہیں، جو لوگ اپنے وسائل سے خدا کی تعظیم کرتے ہیں، خدا ان کی زندگی میں خاص برکتیں مہیا کرتا ہے۔ اب میں یہ بات بتاتا ہوں کیونکہ میں اور بہت سی غلط تعلیمات کے خلاف جانے والا ہوں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی خدا کو داعیکی نہیں دیا اور نہ ہی کبھی کوئی سکہ خدا کو دیا ہے تو بھی خدا آپ کو جہنم نہیں بھیجے گا۔ یہی حقیقی بات ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں خدا کو کبھی کوئی پیسہ نہیں دوں گا اور آپ نجات یافتہ ہیں، وہ اس وجہ سے آپ کو جہنم نہیں بھیجے گا، لیکن وہ آپ کو جہنم میں رہنے کی اجازت دے دے گا۔ وہ یہاں آپ کو آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت دے گا، لیکن وہ زندگی بھر ایسی کمیوں کے ساتھ آپ کو رہنے دے گا، نہ صرف اس لیے کہ وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے لیکن اس لیے کہ آپ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ بس یہاں مرکز کی انجیل میں باب 12 میں 21 آیت سے پڑھوں گا، معافی چاہتا ہوں، آیت 41 سے یہ بتاتی ہے کہ پھر وہ ہیکل کے خزانہ کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانہ میں پیسے کس طرح ڈالتے اور بطیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے۔ اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 دمڑیاں یعنی 1 دہلا ڈالا۔ اور میں بالکل اسی جگہ پر رکوں گا، آئیں دعا کریں۔ اے باپ، آپ میرے دل کو جانتے ہیں، اے خدا میری حتیٰ کہ پیسوں پر منادی کے مقصد کو جانتے ہیں، لیکن اے خدا میرے لوگوں کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے جو کچھ آپ عطا کر چکے ہیں اپنی نجات کے منصوبہ کے وسیلہ سے۔ اے خدا، آج کی صبح میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں برحق اور سچی منادی کے لیے، تاکہ آپ کے لوگ بہتر اور صاف طور پر کلام کی آواز کو سن سکیں
اور میں درخواست کرتا ہوں کہ روح القدس کی حضوری گواہی دے کہ جو کچھ پرچار کیا جاتا ہے، اے باپ یہ سب کچھ یسوع نام میں مانگتے ہیں۔ اے باپ آج کے تمام ہدیوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم ان تمام شخصی لوگوں اور خاندانی لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو تیری بادشاہی میں ساری خدمات کے سلسلے میں مدد کرتے ہیں۔ اے خدا ان سب کو کثرت کی برکت عطا کر، ہم دعا مانگتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں، آمین اور ثم آمین۔ میں نے آج اس موضوع کو چنا ہے کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ پیسوں کے اثر کو بے وقت کر دیتے ہیں۔ ہماری مسیحی زندگی میں ہم سب بہت سارے خوشحال مالدار خادموں کو دیکھتے ہیں اور جھوٹے منصوبوں کو، پلپٹ سے بہت ساری غلط تعلیمات کی برمار کو، جو ایک لحاظ سے مٹا ہوا ہے اور اس بات کو کم کرتا ہے کہ دراصل خدا کے پاس آنے کے لیے ایک منصوبہ ہے اور یہ آپ کے پاس پیسوں کو شامل کرتا ہے۔ ابھی یہاں یہ صحیفہ بتاتا ہے کہ یسوع ہیکل کے خزانے کو دیکھ رہا تھا۔ ان دنوں میں جب آپ ہیکل کے اندر جو ہی داخل ہوتے تھے تو اوپر ایک ستون ہوتا تھا جو چھت کو تھامے ہوئے تھا، اور وہیں پر ہدیوں کو اکٹھا کرنے کا ایک برتن یا تھیلا پڑا ہوتا تھا اور لوگ آ کر اس میں ہدیے ڈالتے تھے۔ پر جب یسوع مسیح خزانے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اس طرح ایسے زاویے سے بیٹھے تھے کہ وہ بالکل سیدھا اور صحیح دیکھ سکے تاکہ ہیکل کے خزانے کو دیکھ سکیں۔ وہ ہر اتوار کے ہر صبح ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ وہ ان کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھتا تھا۔ وہ فرماتا ہے کہ پھر وہ ہیکل کے خزانہ کے سامنے بیٹھا رہا، یعنی وہ بڑی غور سے دیکھ رہا تھا تاکہ وہ دیکھے کہ لوگ ہیکل کے خزانے میں کس طرح پیسے ڈالتے ہیں۔ کیا آپ قبول کرتے ہیں کہ یسوع ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ میں آج کی صبح حقیقی رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں پہلے سے جانتا ہوں کہ لوگ غصے سے بھر جائیں گے۔ بہت سارے لوگ چرچ میں اس لیے نہیں آتے کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر وہ جائیں گے تو ان کو ہدیے میں کچھ نہ کچھ ڈالنا پڑے گا، لہٰذا اس لیے وہ چرچ جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یسوع ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس خاص جگہ پر اس لیے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے یہ ساری تفصیل ہمیں اس لیے دی ہے تاکہ ہم حقیقت کو جان سکیں۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ ہیکل کے خزانہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ جمع رہا بھرپور توجہ کے ساتھ تاکہ دیکھ سکے کہ لوگ کتنا پیسہ ہدیے میں ڈال رہے ہیں، اور بتیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے۔ اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 دمڑیاں یعنی ایک دھیلا ڈالا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے خود ایسی پوزیشن پر خود کو بٹھایا تھا جہاں سے وہ بتا سکے کہ اس نے 2 دمڑیاں ڈالی تھی جو کہ ایک دھیلا تھا۔ وہ ہر ایک سکے کو گن سکتا تھا جو لوگ اس میں ڈال رہے تھے تاکہ وہ گن سکے۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ پیسے ضروری ہیں، یہ خدا کی بادشاہی میں بھی ضروری ہیں، کیونکہ خدا نے ایسا نظام قائم کر رکھا ہے نہ صرف پیسوں کے لیے بلکہ اس نے ویسا ہی نظام بنا دیا جیسا دنیا کا ہے۔ میں ایک کسان کی اصطلاح کو استعمال کروں گا۔ ایک کسان کے پاس 100 کھیت ہیں، ایک خوبصورت زرخیز زمین، اس کے پاس ایک گودام ہے جس میں کافی بیج ہے جس سے وہ 100 کھیتوں میں بو سکتا ہے۔ لیکن اس کے دماغ میں اچانک خیال آتا ہے کہ اگر میں نے سارا بھی 100 کھیتوں میں بو دیا تو میرے پاس تو کچھ نہیں بچے گا، لہذا اس نے بیج نہیں بویا، اور اس کا انجام بغیر حاصل کیا ہوا سوائے مٹی کے۔ یا وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس ایک تھیلے کو لے کر کھیت میں اتنا سا ہی بیج بوؤں گا، لہذا اس نے 100 کھیتوں میں بیج بونے کے موقع کی نسبت صرف ایک ہی کھیت میں پھل کی امید پر بیج بویا۔ خدا کا نظام بالکل درستگی کے ساتھ قائم ہے۔ جب بات میرے اور آپ کے پیسوں کی آتی ہے، آپ کو بونا چاہیے تاکہ آپ کاٹ سکیں۔ آپ کو کچھ نہ کچھ بونے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں۔ یہی وہ نظام ہے جسے خدا قائم کر چکا ہے۔ اب میں یہ بات قبول کرتا ہوں کہ بطور انسان کے جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر بڑی کمی کے ساتھ جیتے ہیں، مطلب کہ ہمارے پاس کافی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی خدا پر بھروسہ رکھنا سیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنجیدہ ہو کر سوچا ہے کہ میں تو بس خدا پر یقین رکھتا ہوں؟ آئیے میں آپ کو ایک سچی کہانی اسی چرچ میں جو واقع ہوئی تھی بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک بھائی تھے، یہ شاید 7-8 سالوں کی بات ہے، میں نہیں جانتا۔ اس نے مجھے کال کی، اس کا اچھا کاروبار تھا، اور اس نے کہا کہ پاسٹر لنکن میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ مجھے اور میری بیوی کو داعیہ کی دینی چاہیے۔ ہم داعیہ کی سمجھتے ہیں اور ہم جمع بھی کرتے رہے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ہم اس سے دور جاتے رہے۔ پاس میں نے کاروبار شروع کیا اور کاروبار بڑا اچھا چلنے لگا، اور پھر اچانک ہر چیز تنگ دست ہونے لگی ہے۔ ہم داعیہ کی دینا چاہتے ہیں، پاس ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے داعیہ کی دینی چاہیے، یا اپنے کاروبار نقصان کو دیکھوں، یا میں اس وقت تک داعیہ کی نہ دوں جب تک مزید میرے پاس جمع نہ ہو؟ اور میں نے اس سے کہا، اے بھائی، خدا آپ کے کاروبار کا نقصان نہیں چاہتا، لیکن آپ جتنی بھی داعیہ کی دینے کی قابلیت رکھتے ہیں، اگر یہ 10% نہیں ہے بلکہ 1% ہے،
وہ حصہ خدا کو دے دیں اور اس میں سے کبھی بھی نیچے مت گریں. اگر یہ 3% ہے تو 3% ادا کریں، مستحکم رہیں اور کبھی بھی اس کو کام نہ ہونے دیں، بلکہ اس کو 10% تک بڑھانے کی کوشش کریں. اب یہ خاندان سال میں 1 یا 2 بار چیک لکھتا ہے 20 یا 25 ہزار ڈالروں کا. دیکھیے کس طرح اس کا کاروبار بڑھا، دیکھیے کس طرح اس کا کاروبار بڑھا. اگر خدا کو آپ سال میں ایک بڑا ہدیہ دیتا ہے تو وہ سال کے آخر میں سب کو ٹھیک نہیں کرے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ چلتے رہیں دیانتداری کے ساتھ. لہذا یسوع ایک بار پھر بیٹھ گئے تاکہ وہ دیکھ سکے جو کچھ بھی وہاں خزانے میں ڈالا جا رہا تھا، اور وہ آج کی صبح ویسا ہی کام کر رہے ہیں. اور ہر اتوار کی صبح، ہر بدھ کو، یعنی ہر وقت جب آپ ہدیہ ڈالتے ہیں یا جب کبھی آپ کے پاس دینے کی قوت ہوتی ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، اگر یہی مقام ہے تو وہ آپ کو برکت دے سکے. آپ نے دیکھا ایک شخص جس کے پاس 100 کھیت، وہ خدا کی طرح ہر ایک کھیت کو دیکھنے لگا اس زمین میں، اور 99 کھیتوں میں کوئی بیج نہیں ہے اور خدا ان کو برکت نہیں دے سکتا، وہ وہاں کوئی پھل نہیں عطا کر سکتا، اور نہ ہی خدا فصل کو بڑھا سکتا ہے. لیکن اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور خدا پر یقین کرتے ہیں اور نہ ہی امید کرتے ہیں کہ وہ سال کے آخر میں سب کو ٹھیک کر دے گا، وہ اس طرح کام نہیں کرتا ہے. آپ کو خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس کے ساتھ چلتے رہنے کی ضرورت ہے. میں آج آپ کے ساتھ 3 وجوہات کو بیان کروں گا کہ کیوں ہمیں خدا کو دینا چاہیے. 3 مختلف بائبل مقدس میں سے وجوہات کہ کیوں ہمیں خدا کو دینا چاہیے. نمبر 1 امثال کی کتاب میں سے ہمیں خدا کو دینا چاہیے کیونکہ حکمت کوچے سے پکارتی ہے کہ ایسا ہی کرو. ہم اکثر بے وقوفانہ کام کرتے رہتے ہیں. ہم سارا دن لاٹریوں کا کھیل کھیلتے رہتے ہیں، جبکہ لاٹری کسی بھی قسم کا وعدہ نہیں کرتی ہے، اور یہ آپ سے کوئی وعدہ نہیں کرتا، جبکہ ہم باقاعدگی سے ٹکٹیں خریدتے رہتے ہیں، ٹکٹیں خریدتے ہیں. اور یہاں خدا فرما رہا ہے میرا امتحان کرو، اونچی آواز سے پکارو، کیونکہ میں آپ کو برکت دینا چاہتا ہوں. اور ہم اس سے چھپ جاتے ہیں جیسے کہ اس کی آواز کی کوئی بکت ہی نہ ہو. لہذا یہاں امثال کی کتاب کے باب 3 میں، یہ کتاب حکمت کی کتاب ہے، یہ بتاتی ہے نمبر 1 معززت باب 3 آیت 9 فرماتی ہے اپنے مال سے خداوند کی تعظیم کر. لفظ مال کا مطلب آپ کی دولت اور آپ کی پیداوار ہے، جو کچھ بھی ہو، جس طرح بھی آپ اپنی دولت کماتے ہیں. کوئی نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں، بلکہ میرے پاس تو صرف سونا. یہ ہے کہ کیسے آپ اپنی دولت کماتے ہیں، لیکن اس کا 10واں حصہ خدا کا ہے. لیکن اگر آپ نہیں دیتے تو وہ آپ کو جہنم نہیں بھیجے گا. لیکن اگر آپ خود پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ پھر آپ کو خود پر بھروسہ رکھنا جاری رکھے گا، اور وہ پھر آپ کی مدد نہیں کرے گا. اپنے مال سے اور اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے، پہلے پھل آپ کی کمائی کے پہلے 10واں حصہ ہے. یہ پہلا 10واں حصہ ہے آپ کی ساری آمدن کا، جس سے آپ خدا کی تعظیم کرتے ہیں. وہ فرماتا ہے کہ اگر آپ اپنے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرتے تو اس سے تیرے کھتے خوب بڑے رہیں گے. یہ ہے کس طرح آپ بکثرت برکت کے وسیلہ سے زندہ رہیں گے. جو فرماتا ہے کہ اگر آپ اپنی پہلی پیداوار کے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ کس طرح تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے، کس طرح آپ برکتوں سے معمور رہیں گے، کیونکہ خدا آپ کی زندگی کو بڑھانا چاہتا ہے اپنی برکتوں سے. اب میں اور سسٹر لنکن ہمیشہ غریب رہتے تھے. میرا مطلب مفلس، میرا مطلب ہے کہ ہم حتیٰ کہ سکوں کو گن کر بس پر چڑھتے تھے اور بس صرف واپس آنے میں 35 سکے لیتی تھی. جی ہاں، غریب. ہمارے گھر کے پیچھے یا گھر میں اندر بہت ہی بوسیدہ اور خراب فرنیچر تھا. جی ہاں، ہم غریب تھے. لیکن جو ہی ہم نے خدا پر ایمان لانے کے وسیلہ سے نجات یافتہ بن کر خدا پر ایمان رکھنا شروع کیا، اور اس بات کو 37 سال بیت چکے ہیں، اور خدا نے ہماری ہر ایک ضرورت کو پورا کیا اپنے جلال کی دولت سے. دیکھیے بعض دفعہ ہم خدا کے وعدوں کا دعویٰ کرتے ہیں. ایک بار بھی بتاتا ہوں، جنت اور جہنم کچھ نہیں معنی رکھتا، بلکہ یہ کثرت یا کمی کی بات کرتی ہے. اب میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، لیکن میں ان 28% لوگوں میں ہوں جن کا کریڈٹ کارڈ کا بل ہر مہینے ادا ہو جاتا ہے، جس کی کوئی گھر کی قسط یا کار کی قسط نہیں رہتی. میرے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں یا جو کچھ خدا کرنا چاہتا ہے، جو ہی ایک بار وہ آپ کو پیسوں کے معاملہ پر اعتماد دیکھتا ہے، وہ آپ کے سارے قرضے چکانے میں مدد کرنا چاہتا ہے، تاکہ آپ کے پیسے خوشخبری کی منادی کے لیے پوری دنیا میں جا سکے، تاکہ کسی نہ کسی کو حوالہ سے نکال سکے. یہ حقیقت ہے، یہی سب کچھ ہے. تاکہ اس کے کھتے خوب بھرے رہیں اور اس کے پیالے تازہ مے سے لبریز رہیں. اب یہاں دیکھیں خدا گلیتیوں میں کیا فرماتا ہے. وہ فرماتا ہے، یہ پالوس رسول کے وسیلے سے گلیتیوں کی کلیسیا کے نام خط ہے. وہ فرماتا ہے کہ فریب نہ کھاؤ. آپ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے.
اور ایک بار پھر ہم سب ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں اور ہم ایسا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ اس وقت ہم ان لوگوں کو ویب کاسٹ پر دیکھتے ہیں جو چرچ نہیں آتے، کیونکہ بڑی سادگی سے وہ اپنے اوپر کسی قسم کی مالی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، اور حتیٰ کہ میں برہم بھی نہیں ہوتا کیونکہ خوشخبری ہر ایک کے لیے مفت ہے۔ میں غصہ نہیں کرتا ہوں، میں خوشخبری کی منادی کے پیسے نہیں لیتا، لہذا آپ دعویٰ کی دیں یا نہ دیں، یہ براہ راست میری کوئی مدد نہیں کرتی ہے، لیکن یہ آپ کی مدد ضرور کرتی ہے، یہ آپ میں سے بہت ساروں کی زندگی کو خطرے سے باہر لاتی ہے۔ لہذا وہ فرماتا ہے کہ فریب مت کھاؤ، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ اس طرح ٹھٹھوں کا مطلب ہے اپنی ناک چڑھانا یا تنازع نہیں کرنا، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ اور یہاں کیسے خدا نے اس حقیقت کو اپنی تخلیق میں بر رکھا ہے، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ آپ بغیر بیج بوئے کچھ بھی نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 2 گائیں ہیں اور آپ تیسری بھی چاہتے ہیں تو ان میں سے ایک گائے کو بیج بونا پڑے گا۔ اگر آپ شوہر اور بیوی ہیں اور آپ ایک خاندان بنانا چاہتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی کو بیج بونا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس 100 ایکڑ زمین ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر کھیت اپنی پوری پیداوار دے تو پھر آپ کو بیج بونا پڑے گا۔ یہی ہر ایک کے لیے لازمی طریقہ کار ہے، اور ایسا مختلف نہیں ہو جاتا اس لیے کہ ہم اور آپ مسیح ہیں، یہ اسی طریقے سے کام کرتا ہے خدا کے نظام میں۔ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ یہ بڑی اچھی منادی ہے، مطلب کہ جتنا آپ بوتے ہیں اتنا ہی کاٹیں گے، نہ ہی کم نہ ہی زیادہ، بالکل اتنا ہی۔ یہی نظام قدرت ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک سیب کا بیج ہے اور آپ اس کے بیج بوتے ہیں تو آپ کو ایک ہی سیب کا درخت ملے گا، نہ کہ 2 نہ 4 نہ ہی آدھا درخت، آپ کو ایک ہی ملے گا۔ لیکن سیب کے درخت پر بہت سارے بیج موجود ہوتے ہیں بجائے اس کے جو آپ بیج بو چکے ہیں۔ دیکھیں یہی ہے کس طرح آپ برکت پاتے ہیں۔ جب میں پہلی دفعہ نجات یافتہ ہوا تھا تب میں نے ایک خادم کو سنا تھا، جبکہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ داج یقین کیا ہوتی ہے۔ میں نے ایک خادم کو سنا تھا کہ آپ داج یقین دیں، اور میں نے خدا کے حضور بیٹھ کر خدا سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ داج یقین کیا ہوتی ہے، اور اس نے مجھے بتایا یہ کیا ہوتا ہے، اور میں پریشان ہو گیا اور میں فوراً اپنے ذہن میں حساب کتاب لگانے لگا، اور یہ تو ایک کار کی قیمت کے برابر بنتی ہے۔ لیکن میں خدا کے ساتھ راستی چاہتا تھا، اور ہم نے ایسا ہی کیا، اور میں نے کیا۔ اس وقت میں اور سسٹر لنکن شادی شدہ نہیں تھے، میں کنوارا تھا، لہٰذا میں نے ایک چیک لکھا اور خدا کے خادم کو دے دیا، اور میں جانتا تھا کہ یہ مجھے توڑ دے گا، لیکن میں خدا کی فرمانبرداری کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے چیک لکھا، اور میرے خدا میں بڑا خوش تھا، میں نے اپنی داج کی دے دیا۔ میرے خدا میں بڑا خوش تھا، میں نے اپنی داج کی دے دیا کیونکہ بینک نے اس کو واپس بھیج دیا تھا۔ بے شک میں کچھ اچھا کرنا چاہتا تھا اور اچھا بننا چاہتا تھا، کیونکہ یہ میرے دل کی بات ہے، لہٰذا میں نے چیک کی قیمت چکا دی، اور بے شک میں بہت پیسے کما رہا تھا، لیکن پھر بھی میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اور مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے اپنے کریانے کے پیسے اس چیک کو ادا کرنے کے لیے دے دیے تھے، اور اس سے اگلی تنخواہ کے دن جب میں نے اپنے کام سے چھٹی کر میں اپنے بستر میں چلا گیا اور اپنی بائبل کھولی، اور ایک پکا ہوا آلو، وہی میں نے کہا تھا، اپنی اگلی تنخواہ کے دن تک۔ یہ میری نجات کی کچھ جھلکیاں ہیں، اور مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے۔ مجھے آج بھی پکے ہوئے بنے ہوئے آلو پسند ہے، لیکن اسٹیک کے ساتھ جس پر میری بیوی سبز مٹر خاطر پر بناتی ہے۔ میں اپنے برف خانے کو کھولتا ہوں تو یہ خوراک سے بھرا ہوتا ہے، میں اپنے گیراج میں جاتا ہوں تو میرا فریزر گوشت سے بھرا ہوتا ہے۔ میری زندگی میں اب کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ مسلسل استقامت کے ساتھ چلنے سے آتا ہے، مسلسل خدا کی بادشاہی کی مدد کرنے سے۔ میں اس لیے خدا کو نہیں دیتا ہوں کہ اس سے کچھ واپس لوں، بلکہ میں اس لیے دیتا ہوں تاکہ خدا کی تعظیم کر سکوں، کیونکہ اے خدا آپ کے بغیر میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے پاس ایسی نوکری اس وقت نہ ہوتی، میرے پاس ایسا کبھی کوئی نہ ہوتا جو میری مشکل کے وقت مجھے کال کر، جب میں دماغی طور پر پریشان ہو جاتا ہوں تو میرے پاس کوئی مشاورت کرنے والا نہ ہوتا جو میری اصلاح کر۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کی تعظیم کرتا ہوں، میں خدا کی عزت کرتا ہوں۔ بس پہلی وجہ ہے کہ حکمت کوچوں میں چلاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دوسری وجہ کیونکہ یہ آپ کی زندگی میں خدا کی برکات کو جاری رکھتی ہے۔ یہ ایسا ٹریگر ہے جو خدا کی برکات کو بہاتا ہے آپ کی زندگی میں۔ ابھی سنیں، اب خدا آپ کو کروڑ پتی نہیں بناتا، مجھے دوبارہ سے بتانے دیں، وہ ہم سب کو کروڑ پتی نہیں بنانا چاہتا۔ اپنے ذہن سے ایسی بات نکال دیں اور جانبدار بنے۔
ہم میں سے جن کے پاس کروڑوں روپے ہے وہ اپنے لیے جنم کو جانے کے لیے ہائی وے بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم تو حتیٰ کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کروڑوں روپے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ہم خالی ہاتھوں سے ایک چیک ہی لکھ سکتے ہیں جسے ہم ابھی بغیر کسی مشکل کے وصول کرتے ہیں، لیکن وہ ایسا بالکل نہیں چاہتا ہے کہ آپ ایک ایسی زندگی کی کسی کمی کے ساتھ مسلسل گزاریں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ غریب ہونا مذاق بات، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں بھی غریب تھا، اور جب آپ غریب ہوتے ہیں تو آپ خوش بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اب جانتے ہیں جو ہی فون بیل بجتا، خدا یہ پھر کلیکٹر کا فون ہے۔ جی ہاں، میرے ساتھ واقع ہو چکا ہے۔ اور جو ہی فون پہ بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، اور پھر ایک اور گھنٹی پر آپ صرف گھنٹی سے کہتے ہیں یہ پیسے لینے والے کا فون ہوگا، اس کی مکالمات اٹھانا۔ جی ہاں، جی ہاں، میں ایسے واقعات میں سے گزر چکا ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں کہ یہ اچھی زندگی نہیں ہوتی۔ اور بطور مسیح خدا آپ کے لیے بہتر حصہ رکھتا ہے، لیکن آپ کو مقام کے حساب سے پختہ بن کر خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہاں سے خدا کی برکات بہتی ہیں۔ ملاکی کی کتاب باب 3 آیت 10۔ میں جانتا ہوں کہ زیادہ تر خادمین اس کی منادی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو لعن طعن کر سکے جو یقین نہیں دیتے ہیں۔ آپ کو لعنت کے ساتھ لعنتی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں حوالہ اس طرح نہیں فرماتا ہے۔ یہ سب کچھ یہ حوالہ نہیں کہتا۔ بے شک میں آیت 10 کے ساتھ شروع کروں گا۔ یہاں خداوند کیا فرماتا ہے؟ پوری یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو۔ اب یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ گرجا گھر ذخیرہ خانہ ہے۔ ہر ایک گرجا گھر نہیں، ایسے گرجا گھر جو خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں وہی ذخیرہ خانے ہیں۔ اور جب گرجا گھر کے پاس آمدن ہوتی ہے تو وہ اپنی دیواروں سے باہر پہنچنے کے قابل بنتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں پر اثر ڈال سکیں خوشخبری کی سچائی کے وسیلہ سے۔ لہٰذا وہ فرماتا ہے پوری یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور آئیں اس بات کو سمجھیں اور اسی سے میرا امتحان کر۔ رب الافواج فرماتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا امتحان کرو۔ وہ اپنے لوگوں سے استدعا کر رہا ہے جو خدا کے کاموں میں مدد کرنا بند کر چکے ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ میرا امتحان کرو، میں دریچوں کو کھول کر برکت دوں گا۔ یہی وعدہ ہے۔ آپ میری کیئر کے لیے کوشش کر چکے ہیں، آپ لاٹھی ٹکٹوں کے ذریعے سے کوشش کر چکے ہیں، آپ ایک ہی وقت میں 2-3 نوکری کی کوشش کر چکے ہیں۔ وہ چیخ کر کہہ رہا کہ میرا امتحان کرو، اسی سے میرا امتحان کرو، اور دیکھو کہ میں تم پر آسمان کے دریچے کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ اب یہ خدا کا وعدہ نہ کہ یہ کسی کی شاعری ہے اور یہ خدا کا وعدہ نہ کہ کسی کی شاعری ہے۔ اور اگر آپ دائرکی دیتے ہیں، آپ خدا کی مدد کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس پر قائم رہنا چاہیے اور خدا سے کہیں کہ دریچوں کو کھول دے۔ اور نوٹ کریں کہ یہ واحد دریچہ نہیں بلکہ یہ جمع ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ سب کو کھول دے گا اور آپ پر اپنی برکتوں کی رحمت کرتا ہے، یہاں تک کہ جگہ نہیں رہتی جہاں آپ اپنی برکتوں کو جمع کر کے خدا کی برکات کو قائم رکھ سکیں۔ یہ مزاح کا خاص بات نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس مرفی میں ایک گھر تھا جو ہم خرید چکے تھے، اور اس وقت میرا خیال ہے میں پاسبانی کر رہا تھا، اور ہم نے فیصلہ کیا جب شکائنا کالج جانے لگے، اور جیسے کہ جانتے ہیں کہ یہ گھر بہت بڑا تھا، 4 بیڈ روم اور 4 ہی کھانا کھانے والے کمرے جنہیں ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا، اور ہم نے سوچا کہ اس گھر کو بیچ دیتے ہیں اور چھوٹا سا لے لیتے ہیں، اور ہم نے جلدی سارے کاغذات تیار کر لیے اور سب کچھ تیار تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ وہاں اوپر گھر میرے خیال میں شاید 22 شاید نہیں جانتا 2200 مربع فٹ تھا، اور ہم نے سوچا کہ ہم نیچے جائیں گے تاکہ ایک چھوٹے گھر کو لے سکیں۔ ہمیں صرف 2 بیڈ روم چاہیے، صرف ماسٹر بیڈ روم اور مہمان خانہ، اور اس طرح 1-2 آفس۔ اور یہ سب بدل گیا جب ہم نے گھر بنایا، تو یہ گزشتہ گھر کی نسبت مزید زیادہ مربع فٹ میں بڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم نے پہلا گھر چھوڑا تھا کیونکہ خدا کی برکات اب یہ اتنا بڑا نہیں تھا، یہ کوئی محل نہیں تھا، یہ محل نما نہیں تھا، لیکن یہ قیمتی تھا لہذا آئیں آگے بڑھے۔ وہ فرماتا ہے اس سے میرا امتحان کرو۔ رب الفیض فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچے کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں آتا کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے، اور یہ وعدے کا احترام نہیں ہے، آگے اور وعدے ہیں۔ اور میں ٹڈی کو ڈانٹوں گا تمہاری خاطر۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو شروع میں دیکھا ہے، ہر دفعہ ہر بار بہت سارے لوگ برف خانے کو توڑ دیتے ہیں، دھونے والے برتن توڑ دیتے ہیں، گراج میں کار پھنس جانے کی وجہ سے کار توڑ لیتے ہیں ٹڈیاں منڈلا رہی ہیں، ٹڈیاں منڈلا رہی ہیں۔ اب چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن ہر چیز ایک ہی وقت پر نہیں ٹوٹتی، اور خدا فرماتا ہے کہ میں تیری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا، کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو بچا لے گا اور آپ کی مصیبتوں کو ٹال دے گا تاکہ آپ خدا کی بادشاہی میں اپنی زندگی کا لطف اٹھا سکیں۔ یہی خدا کا منصوبہ ہے، اور یہ منصوبہ ہم سب کے لیے ہے،
لیکن اس کے لیے تھوڑے ایمان کی ضرورت ہے، مسلسل لگاتار. اور یہ اچھا لگتا ہے جب میں تو اس اتوار کی صبح منادی کرتا ہوں، لیکن اصل امتحان تنخواہ والے دن ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے جب ربڑ روڈ سے جا ملتی ہے. کیونکہ دیکھیے ہم میں سے ہر ایک کچھ کام اعتقاد ہیں اور کچھ کام اعتقاد ہیں اور کچھ لالچی ہیں. اور اکثر اوقات ہم اپنی ان منفی سوچوں کی پرورش کرتے ہیں بجائے کہ خدا کی طرف مثبت سوچوں کی. لہٰذا وہ فرماتا ہے کہ میں تیرے لیے آسمان کے دریچوں کو کھولوں گا، اور وہ کہتا ہے کہ میں تیری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا، جس کا مطلب ہے خدا کی برکات آپ کی زندگی کے لیے جاری ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ اپنی ان عادات کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہ کی مدد کرنے کے لیے لگاتار سرگرم رہتے ہیں، اسی طرح خدا بھی مسلسل آپ کی زندگی کو برکات دیتا رہتا ہے. اور پھر تیسری وجہ کہ کیوں ہمیں دینی چاہیے، یہ خدا کے وعدوں کی وجہ ہے. اس نے ہمیں اس کتاب میں بہت سارے وعدے دیے ہیں، خاص طور پر آپ کے پیسوں کے معاملات کے بارے میں. نہ صرف اور وعدوں کی طرح، خصوصی طور پر آپ کے پیسوں کے بارے میں کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو میں اس طرح کروں گا. بہت دفعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ماضی کے ذکر میں پڑھتے ہیں، لیکن خدا ان صحیفوں میں فرماتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں وہ سب کروں گا. دوسرا کرنتھیوں باب 9 پالوس رسول وضاحت کر رہے ہیں، جس کی میں آج صبح منادی کر رہا ہوں. کرنتھس کی کلیسا وہ یہاں کیا فرماتے ہیں، لیکن میں اس آیت 6 میں فرماتا ہوں. دوسرا کرنتھیوں باب 9 آیت 6. لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بہتا ہے، جس کا مطلب ہے تنگ چشمی سے وہ تھوڑا کاٹے گا. اب میں نہیں جانتا کہ آج کی صبح آپ کہاں ہیں، میں کسی مقصد سے ہر ایک کو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ کیا فرمایا، اگر آپ تھوڑا سا خدا کو دیتے ہیں وہ بھی آپ کو تھوڑا سا ہی دے گا. جبکہ خدا آسمان کے دریچے کو کھولنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن پھر بھی وہ فرماتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا بوئیں گے وہ اسی طرح آپ کو واپس تھوڑا سا ہی لٹائے گا. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ پرفضل خدا وہ آپ کو کچھ بھی لوٹا سکتا ہے. لیکن وہ ویسا ہی فرماتا ہے. اور جو بہت بوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ فیاضی سے، سخاوت سے وہ بہت سا کاٹے گا. یہ بالکل ایک کسان کی مثال کی مانند ہے جس کے پاس 100 ایکڑ زمین ہے اور وہ بڑی کنجوسی سے صرف ایک ہی کھیت میں بیج بوتا ہے تو اس کا 1 ایکڑ ہی پھل اس کو ملے گا. لیکن اگر وہ واپس جا کر 100 ایکڑ زمین کے لیے بیج لاتا ہے اور اس کو سارے کھیتوں میں بو دیتا ہے تو پھر وہ ڈھیروں ساری پیداوار حاصل کر لے گا. یہ بالکل اسی طرح کا نظریہ ہے، بالکل ویسا ہی خیال ہے. اگر آپ نے گائیوں کے بارے میں نہیں سنا، آپ ان گائیوں کے ساتھ بیلوں کو چھوڑ دیں اور ان کو بیج بونے دیں تو بہت جلد آپ کا باڑا بڑے سے بڑا ہوتا جائے گا. اور یہی وہ دراصل حقیقت ہے جسے خدا اپنی تخلیق کے وسیلہ سے دکھا چکا ہے. یہی اسی طریقے سے کام کرتا ہے. وہ فرمانا جاری رہتا ہے، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا اسی قدر دے. دینا دل کا معاملہ ہے، یہ پیسوں کا معاملہ نہیں ہے. میں نے لوگوں کہتے سنا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ ان سے اچھے دلکش کھانوں میں سے کوئی چھوڑ سکتے ہیں، ان میں سے ایک ہی نمبر 4 اور وہ خدا کو دے دیں اور ایسا مسلسل کرتے رہیں. کیا آپ ایک ویڈیو گیم کم لے سکتے ہیں اور اس کے پیسے خدا کو دے دیں؟ دیکھیے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن ہم خدا کی راہ پر نہیں دیتے ہیں. ہم وہ کرتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور پھر خدا سے کہتے ہیں ہمیں اور زیادہ عطا کر، کیونکہ ہم سے بد انتظامی ہو چکے ہیں جو وہ عطا کر چکا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ایسا کبھی نہیں کرے گا. اگر آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کو اپنی حد تک رکھتے ہیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کرشماتی طور پر واپس صفر پر نہیں جائے گا. اور اگر آپ اچھے انتظامات پورے نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسی فون کال آپ کو مل جاتا ہے، ہمیں اپنا پیسہ چاہیے، یہ آپ کا بل ہے. اور آپ ان کے ساتھ کھلا سکتے ہیں جو کھیل وہ کھیل رہے ہیں، اور پھر وہ لکھ کر بھیج دیتے ہیں ایک پیشہ ور پیسے وصول کرنے والے کو. اور پھر آپ ایسے لوگوں کو پیسے ادا کرتے رہیں گے جو آپ کو ڈرانے کے لیے رقم لیتے ہیں. وہ آپ کو صبح سویرے اور پھر رات کے کالے کرتے ہیں، وہ آپ کو کسی بھی وقت کالے کر دیتے ہیں. وہ آپ کو نفرتی ای میلز بھیجتے ہیں. جو ہی آپ میل باکس میں جاتے ہیں اور آپ کو نفرتی ای میل ملتی ہیں، ہمیں ہمارے پیسے چاہیے. اور ایسی زندگی خوفناک زندگی ہوتی ہے، لیکن ایسی زندگی کسی بھی مسیحی کو نہیں گزارنی چاہیے. اگر آپ ہیں، اور سنیے میں سیکھ چکا ہوں، میں نے بھی ایک دفعہ زندگی میں بینک کی خلاف ورزی کی تھی. کریڈٹ کارڈ کے بلز بہت ہی زیادہ ہو گئے تھے، بطور مسیحی میری یہ ناپختگی تھی. لیکن میں اس طرح گھومتا تھا، یہ کہانی کیا تھی، یہ بڑی سنجیدہ مسئلہ رہا تھا. یا پھر شاید میں نے ایک نیا کریڈٹ کارڈ بنوا لیا تھا
اور میں اس طرح اپنے کریڈٹ کارڈ کو لے کر ہر چیز پر اسے مار رہا تھا، 2 یہ، ان میں سے 3 یہ 4 بھی مجھے دے دے. اور یہ بڑا مذاق خیز تھا ایک دن کے لیے. اور پھر آپ کو ایک دن پورے سود کے ساتھ سارے بل جب ملتے، اوہ میرے خدایا. ایک دفعہ میں نے ان کو جمع کیا کیونکہ میں اور میری بیوی مشکلات میں تھے اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ تمام بلز ادا کر دیے جائیں، اور میں تھوڑا تیزی سے ان کا حساب لگانے لگا. اس بات کو اب 36 برس ہو چکے ہیں. ہم نے اس کے سود کو اتارا جس طرح بھی ان کو ادا کرنے کا حق تھا. بس ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں دوبارہ شروعات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہر چیز کو درست کر سکیں. اور پھر ہم ایک وکیل کے پاس گئے اور کہا ہم تو بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں کیونکہ ان تمام بلوں کو ادا کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ان پر شرح منافع بہت زیادہ. اور میں جب وکیل کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، میں یہ بات نہیں بنا رہا ہوں، جبکہ میری کلائی پر $5000 کی وائنٹن گھڑی لگی تھی جو شاندار گھڑی تھی، اور اس کے ساتھ ملتی جلتی ہزاروں ڈالر کی ایک انگوٹھی بھی پہن رکھی تھی. اسی طرح کی ایک اور وائٹن گھڑی میرے پاس گھر میں پڑی تھی سوائے اس گھڑی کے جس کا ڈائل کالے رنگ کا تھا اور جس پر وقت کے حساب سے 12 ہیرے جڑے تھے، جبکہ دوسری والی کا چمکدار سنہرا رنگ، جبکہ دونوں گھڑیاں $10,000 تھی. میں نے ان دونوں کو لیا. اور یہاں وہ بات ہے جو وکیل نے مجھے بتائی. اس نے کہا لنکن میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں لیکن میری ایک نصیحت سنو، کم گوشت زیادہ نقد. میں اس کی بات کبھی نہیں بھولا، کم گوشت نقد زیادہ. اور میں نے اس بات کو دل میں رکھ لیا اور پھر کبھی گھڑی نہیں پہنی. اور نہ ہی انگوٹھیاں. ان میں سے کسی کے لیے بھی کوئی فکر نہیں کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے ایک آدمی کو کہتے سنا، اور میں اور سسٹر لنکن اپنی آمدن کا جائزہ لیا، یعنی اور زیادہ سمجھداری کے ساتھ، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ جتنے ایپل کے فون نئے آتے ہیں جس کے بارے میں میرا خیال ہے وہ ہر بار ایک نئے فون کے ساتھ ہے، جس کا مطلب نہیں کہ وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، خاص کر جب آپ کا موجودہ فون کام کرتا ہے. اگر آپ کے فون کی اسکرین ٹوٹ چکی ہے تو پھر آپ کو شاید نئے فون کی ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر ہو سکتا ہے آپ کو نئے فون کی ضرورت ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ نئی چیزوں کو رکھنا پسند کرتے ہیں. میں اس کے بارے میں کبھی پرجوش نہیں ہوتا. مجھے آگے بڑھنے دیں. جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے خدا کو دینا دل کا معاملہ ہے. اس کا مطلب نہیں کہ میرے پاس کافی نہیں ہے کیونکہ ہماری کھلی آمدن ہوتی ہے. اگر یہ کچھ نہیں ہے تو آپ کیوں $5 ہی خدا کو نہیں دے دیتے بجائے میکڈونلڈ کو دینے کے؟ اگر آپ کے دل میں واقعی خدا کو دینے کے لیے کچھ ہے تو پھر خدا کو دینے کے لیے یہاں پر کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور ہونا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو دینے کے لیے آپ کی مدد کر سکے. یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کو آگے بڑھتے رہنے کی ضرورت ہے. جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا اسی قدر نہ درے کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خود سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. جس کا مطلب ہے کہ آپ کا رویہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے خدا ہے میں اس طرح نہیں دینا چاہتا، یہ اپنے پاس رکھو کیونکہ آپ اس طرح سے برکت نہیں پا سکتے. اپنے پاس رکھو، آپ خدا کو دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ خود سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. اے خدا میں قبول کرتا ہوں کہ آپ ہی میرا وسیلہ ہے. جو کچھ میرے پاس موجود ہے وہ سب آپ ہی کا تو ہے، اس لیے اے خدا جو کچھ میں ہے وہ آپ مجھے عطا کر چکے. اور یہاں خدا آپ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ آپ کو ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہے داج کی پہلے سے دی جا چکی ہے آپ اور میں پہلے ہی سے ودیعہ دے چکے ہیں. اور چرچ میں جو کوئی بھی ضرورت ہے اور پھر خدا چاہتا ہے کہ آپ $2000 کا چیک لکھ کر دیں اور آپ کا دل پہلے ہی سے تیار ہو چکا ہے. جی ہاں اے خدا یہ لے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بعض اوقات خدا صاحب میرے ساتھ باتیں کرتا ہے. میں صرف سسٹر لنکن کو پیغام بھیجتا ہوں، میں سسٹر لنکن کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں سنیں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس رقم کا چیک اس مقصد کے لکھتے اور ہم چیک لکھ دیتے ہیں اور خدا ہمیشہ مہیا کرتا ہے، وہ ہمیشہ راستے بناتا ہے. یہ اچھی بات ہے جب آپ کے پاس بینک ہوتا ہے. یہ اچھی بات ہے جب آپ کے پاس بینک ہوتا ہے. آپ کو محض ایک تنخواہ سے دوسری تنخواہ کے چیک لکھتے نہیں رہنا چاہیے. خدا کے پاس بہتر منصوبے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس بینک کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے بینک میں ہوتے ہیں اور جو رقم آپ کے پاس بینک میں موجود ہوتی ہے وہ آپ کی 2 تنخواہوں کے چیک سے زیادہ ہوتی ہے. جب آپ کے پاس وہاں مدد موجود رہتی ہے. لیکن سنیے، لیکن ایسا ہرگز مت سوچے کہ آپ ایک دن اسے خرچ کر لیں گے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو ایسے مقام پر جہاں خدا چاہتا ہے لے جائے آپ اپنے بینک کی رقم کا آدھا حصہ دے دیں اور آپ اپنے دل سے قبول کر لیں، کہیں اے خداوند کوئی بات نہیں ہے یہ لے. یہاں سے میں رفتار بڑھاؤں گا. آیت 8 اور خدا کر سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، اور خدا کر سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ خدا کر سکتا ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ کر لے گا. وہ آپ کو صرف بتا رہا ہے میں ایسا کرنے کی قابلیت رکھتا ہوں. خدا کر سکتا ہے ہر طرح کا
اس لفظ کو نوٹ کر لیں، ہر طرح کا فضل، فضل غیر معیاری الہی مدد ہے، وہ ہر طرح کی مدد کر سکتا ہے تم پر کثرت سے۔ اب بھی اس بات کو سمجھیے، تم پر کثرت سے، اب اس بات کو سمجھیے۔ ابھی وہ کہہ رہا ہے فوراً اس بات کو کہنے کے بعد، اگر تم تھوڑا بوؤ گے تو تھوڑا کاٹو گے، اگر زیادہ بوؤ گے تو زیادہ کاٹو گے۔ اس نے ایسا ہی کہا، اور اب وہ اس بات کو جوڑا، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ، ہمیشہ کا مطلب ہر وقت، ہمیشہ کا مطلب ہر وقت، اس کا مطلب اس بات میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی کمی نہیں ہوگی آپ کی زندگی میں کسی بھی وقت۔ یہ خدا کا وعدے ہیں، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ہر چیز سے مطلب کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں سب کچھ آپ کو دے دوں گا، لیکن آپ کو اس پر یقین رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ سب کچھ آپ کو سال کے آخر پر نہیں دے گا۔ آپ کو اس کے ساتھ چلنا پڑے گا، آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کر۔ وہ یہاں جو فرما رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ تم کو دے دیا، تمام چیزیں، ہر طرح کی کثرت اور ہر ایک چیز میں، تاکہ تم ہر ایک نیک کام کے لیے موجود رہا کرو۔ یعنی جب بھی خدا کی بادشاہی میں ضرورت پڑے، آپ کہیں اے خدا میرے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ ہم نے حال ہی میں کچھ بھیجا تھا، نہیں بلکہ ہم ایسا سب کچھ کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس نائجیریا میں ایک جوان لڑکی بنام اڈیلا ہے، اس کو اسکول سے نکال دیا گیا کیونکہ اس کی ماں اسکول کی فیسیں ادا نہیں کر سکتی تھی، اور سسٹر لنکن نے اس کو تلاش کر لیا، اور ہم اس چرچ میں آگے بڑھے، میرا مطلب ہے کہ ہم آگے آئے، اور ہم نے اس کے اسکول بلز ادا کرنے شروع کر دیا، اور وہ خوشحال ہونے لگی۔ اور اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ دنیا میں کہیں بھی قائم نہیں رہ سکتے ہیں، لہٰذا یہ چرچ اس کی تعلیم کے لیے بل ادا کر رہا ہے، اور ہم نے اس کی ماں کے گھر میں خوراک دی تاکہ وہ صحت مند بن کر اسکول جا سکے، اور وہ جب اسکول جائے تو بھوکی نہ رہے۔ اور ہمیں اسی ہفتے اس کی کچھ تصویریں ملی ہیں، وہ بیلٹ کلاسز لے رہی ہے، بیلے کلاسز، اور وہ آدمی اپنی بہن کو کھینچ رہا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ حقیقی طور پر اس کو کھینچ رہا تھا، لیکن جب آپ اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑی خوش نظر آتا ہے، وہ بڑی زندہ لگتی ہے، اور یہی وجہ کہ وہ یہ کہہ رہا کہ تمہارے پاس سارے نیک کام کے لیے کچھ موجود ہے۔ اور یہ چرچ ایسا کبھی نہیں کہا اگر آپ خدا کے ساتھ نہیں کھڑے رہتے ہیں۔ ہم وہی کچھ کر سکتے ہیں جو کچھ ہماری پہنچ میں ہوتا ہے، اور ہم ہر ایک چیز ملنے کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں، اور ہم دور دراز پہنچ رہے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک عورت پاکستان کے اندر جس کے لوگوں کے لیے ہم نے $14,000 دیے ہیں کچھ ہفتے پہلے پاکستان میں، اور ہم آخری حد تک گئے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب کچھ حصوں میں بھیجا، جبکہ ہمارے اکاؤنٹ میں $15,000 رہتے تھے۔ اور وہاں ایک ایسی عورت تھی جس کی شادی کا سارا فرنیچر جلا دیا گیا تھا اس حادثے میں، اس اعزازثانی میں، جہاں ان کا معاشرہ گواہی دیتا ہے کہ اگر عورت کے گھر والے فرنیچر نہیں دیتے ہیں تب تک آپ شادی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس کنواری لڑکی کی شادی تباہ ہو چکی تھی کیونکہ وہاں اسلامی اعزازثانی ہو رہی تھی، اور ہم نے اس کے لیے وہاں پیسے بھیجے تاکہ وہ اپنے لیے نیا فرنیچر خرید سکے، تاکہ وہ اپنی شادی کو برقرار رکھ سکے۔ یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے، اور یہی سب کچھ وہ آپ کو دے دینا چاہتا ہے تاکہ ہر ایک نیک کام کے لیے کافی کچھ موجود رہے۔ آئیں آگے بڑھیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا ہے، اس نے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی راست بازی ابد تک باقی رہے گا۔ بس جو بونے والے کے لیے بیج دیتا ہے، یہاں خدا جو بونے والے کے لیے بیج وہاں پہنچاتا ہے، ہاں وہ جو امیر سے غریب بن جاتا ہے تاکہ اس کی غربت کی بدولت آپ امیر بن جائیں، یعنی آپ کی زندگی میں کثرت کی برکت ہو، وہی آپ کو بونے کے لیے بیج دیتا ہے۔ جب آپ کو تنخواہ والا چیک ملتا ہے، دیکھیے جب آپ کو تنخواہ والا چیک مل جاتا ہے تو آپ کے بستر پر ڈالر ہی ڈالر ہوتے ہیں، اور آپ قبول کرتے ہیں کہ یہ سارا بیج ہے، اور آپ جہاں چاہیں جس حصے میں چاہیں بیج بو سکتے ہیں، یہ سب آپ پر منحصر کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ بے وقوفی کے ساتھ اپنے بل سے ہی ادا کرتے رہتے ہیں، میرا خیال ہے شاید پیچھے 15% ہی بچتے ہیں، اور آپ بے وقوفی کے ساتھ جا کر ایک نیا پرس اور نئی ویڈیو گیمز خریدتے رہتے ہیں، بجائے سوچ کے کہ خدا کی تعظیم کریں جس نے آپ کو سب سے
पहले तनख्वाह का चेक अता किया था। हमारे पास कुछ जवान लोग हैं, मैं उनके नाम ज़ाहिर नहीं करूँगा। हमारे पास कुछ जवान लोग काफ़ी देर से मौजूद हैं यहाँ तकरीबन कई सालों से, नौजवान लोग 1000 साल, जो कई सालों से मुसलसल खुदा को दे रहे हैं। और मैं जानता हूँ इसलिए कि वक्तन फ़वक्तन मैं उनकी दायकी देखता हूँ, इसलिए मैं सब जानता हूँ कि उनकी आमदन की दायकी को वो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो बहुत ही अच्छी आरामदेह है। ये आपके दिमाग को झुंझला नहीं देती। और मेरा मतलब है वो 6 के अदद के दायरे में है, ठीक है, वो 5 के अदद के दायरे में नहीं है, वो 6 के अदद के दायरे में है। और उनमें से कुछ लोग बहुत ही आगे 6 के अदद में हैं। लेकिन ऐसा कई सालों कई दहाइयों के बाद वाक़ई होता है। उनमें से कुछ ने बहुत छोटी नौकरियां शुरुआत में की, जैसे मैकडॉनल्ड में, बिल्कुल छोटी नौकरियां, लेकिन उन्होंने हमेशा खुदा को लाजवाब कर दिया। और इन सालों के दौरान खुदा ने उनको बहुत बरकत बख्शी, जबकि उनकी निस्बत दूसरे लोगों के पास 4 कारोबार थे। वो मुकम्मल कारोबार के चला रहे और वो बड़ी मुश्किल से ऐसा कार पा रहे थे क्योंकि वो छोटी सी जड़ में फंस चुके हैं। इसलिए आज की सुबह अहम कसो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ तेरा माल है, आओ मुझे इसे ख़त्म करने दे। पर जो बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी वहाँ पहुँचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज वहाँ पहुँचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रासबाजी के फलों को बढ़ाएगा। मतलब ये कि जब वो आपको देता है, वो चाहता है कि आप अपना हर तरह से ख्याल रखें, जिस किसी चीज़ की आप ज़रूरत पड़ती है अपने ख़ानदान को खिलाने के लिए, तब वो आपको इतना काफ़ी भी दे देता है जिससे आप खुदा की बादशाही में बो सके। और बीज बोने की बुनियाद पर ही आप काटते हैं ताकि आप ऊपर से ऊपर बढ़ते जाएं। मैं खुदा के लिए भरोसेमंद बनना चाहता हूँ। मैं खुदा को बताना चाहता हूँ, खुदा जो कुछ भी मेरे पास है ये मुझे खौफसदा कर सकता है। और खुदा बेशक बाज़ औक़ात डराता भी है, जी हाँ, वो ऐसा करता है। वो बाज़ दफ़ा आपको ऐसे आदाद शुमार देता है जिससे जब आप कहेंगे कि ऐ खुदा ये बहुत बड़ी रकम, लेकिन जो ही आप अपने अकाउंट की तरह देखते हैं तो कबूल करते हैं कि आपके अकाउंट के नंबर खुदा के फजल की बदौलत है। इसलिए मैं वो सब कर दूंगा जो वो कहता है। और बाज़ दफ़ा ऐसी नौबत आ जाती है कि आप हत्ता के जानते भी नहीं है कि वो हर शय जा चुकी है, और फिर उस वक्त कोई नहीं जानता जब खुदा थोड़ा थोड़ा करके वापस देना शुरू कर देता है। लेकिन आप दिखाते क्या, खुदा मैं आप पर एतबार करता हूँ। इस इख्तिताम को याद रखें, जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी है। आपका पैसा कहाँ जा रहा है? आप जानते हैं कि हम स्पोर्ट्स टिकट $150-200 की खेल देखने के लिए ख़रीद लेते हैं ताकि अच्छी नशिस्तों पर बैठ सकें, लेकिन खुदा को फूटी कोड़ी तक नहीं देते। हम वीडियो गेम्स खरीदते रहते हैं ताकि हमारे पास वीडियो गेम्स की कलेक्शन हो, और खुदा को कुछ भी नहीं मिलता। खेलों के मैदानों में जाना, खेल देखना कोई बुरी बात नहीं है, ना ही गलत बात है। लेकिन एक बात है कि जब हमें खुदा से मिलता है और फिर उम्मीद करता है कि वो उसको बदल दे, क्योंकि हमने बदइंतज़ामी की उन सब में जो कुछ वो हमें दे चुका है। आमीन सुम आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं जितने कमरे में मौजूद हैं। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि आप हैं, तेरे रास्ते रासबाजी हैं। ऐ खुदा, आप देखते और सब कुछ जानते हैं। ऐ बाप, चूँ ही हम इस जगह को छोड़कर जाते हैं तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अपने रूहुल कुद्दस को इजाज़त दे ताकि हर एक ज़िंदगी और हर एक जान पर आ जाए। ऐ खुदावंद, हमें सिखा ताकि हम तुझ पर यकीन करना सीखा। हमें सिखा कैसे खुदा के कामों में बढ़ना है। ऐ खुदावंद, जो लोग मजबूरी में रहते हैं, जो लोग तनख्वाहों के चेक पर ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐ खुदा मैं आपसे मांगता हूँ कि वह बकसरत बरकत पाएँ। और जब आप उनके हाथ में बीज दे देते हैं और जिस तरह वो पूरे आते और तेरा इम्तहान करते हैं, ऐ खुदा आप आसमान के दरीचों को खोल दे जैसा कि तूने अपने कलाम में फरमाया। और आप इस तरीके से काम करते ताकि वो आपको पहचान ले और जाने कि ये खुदा का कलाम है जो उनकी ज़िंदगी के लिए है। आइए हम सब इस कमरे में मौजूद लोग अपने कदमों पर खड़े होंगे।